بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ نے بہت ساری شادیوں کے متعلق سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو مختلف طریقے کی شادیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ جنات اور انسانوں کی شادی کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ حقیقت میں جنات اور انسانوں کے درمیان شادیاں ہوتی رہی ہیں۔ ان شادیوں کے متعلق اسلام سے جائزہ لیں گے کہ یہ شادیاں اسلام کی روح سے جائز ہیں یا اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ کیا واقعی جنات اور انسانوں میں شادیاں ہو سکتی ہیں؟ اگر ہو سکتی ہیں تو جنات تو آگ سے بنے ہیں۔ معزز ناظرین، انسان اور جنات دو مختلف مخلوقات ہیں جو ابتدا سے ہی ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں۔ ایک خاک سے جبکہ دوسرے کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا آگ اور خاک کا ملاپ ہو سکتا ہے؟ کیا جن اور انسان آپس میں شادیاں کر سکتے ہیں؟ عربی داستان ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اور اسلام کی نظر میں جنات اور انسان کی اس شادی کی کیا حیثیت ہے؟ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کی روح سے بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس دنیا میں دو ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دو مخلوقات انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا غیب اور اسرار میں چھپی ہوئی ہے جو انسانوں کی نظر سے غائب ہے۔ اس زمین پر جنات کی تاریخ انسان سے بھی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے جنات اس زمین پر بڑے بڑے قبیلوں اور آبادیوں میں رہتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزیروں اور پہاڑوں میں قید کر ڈالا۔ جنات میں بھی انسانوں کی طرح مرد اور عورت جن ہوتے ہیں، اور یہ آپس میں شادی کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح آپس میں لڑائی جھگڑا، عشق محبت اور بد عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ ان کی شادیوں میں بھی رقص کرنا، ڈول گانا بجانا، ناچ گانا کرنا، یہاں تک کہ ان کی شادیوں میں سب سے اچھے اور بہترین کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے دعوت دی جاتی ہے، ویسے ہی ان کی شادیوں میں بھی دعوت دی جاتی ہے۔ ان کے بھی ایسے ہی مہمان آتے ہیں جیسے ہماری شادیوں پر آتے ہیں۔ قدیم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں میں اور داستانوں میں جنات اور انسان کی آپس میں محبت اور شادی کے بارے میں واقعات ملتے ہیں۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں جنات انسان کی شادیاں ہوا کرتی تھی۔ علماء کرام نے جنات اور انسان کی شادی کرنے کو ناجائز قرار دیا اور حرام قرار دیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ نہ دیا جاتا۔ علامہ سیوطی نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنات آتشی مخلوق ہیں جبکہ انسان خاکی اور آبی، تو آگ اور پانی کا ملاپ آخر کیسے ممکن ہے؟ اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد کا ہونا خلاف عقل ہے، اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد کا ہونا خلاف شعور نظر آتا ہے۔ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے جنات آتشی شکل میں نہیں ہوتے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے پھر دوبارہ کوئی بھی انسان مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جنات کا پہلا آدمی اور تمام جنات کا باپ آگ سے پیدا کیا گیا، لیکن پھر اس کی نسلوں میں آگ کا عنصر باقی نہ رہا، بلکہ ان جنات کے بھی ہاتھ، پاؤں اور دوسرے اعضاء عام حالت میں بدل گئے۔ جیسا کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو نماز میں شیطان نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن کو کس کر پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے لعاب گر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر گرا تو وہ ٹھنڈا محسوس ہوا۔ شیطان کا لعاب ٹھنڈا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آگ سے دوسری حالت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو کیا جنات میں بھی انسانوں جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور کیا وہ انسان سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے، اور ہر سوال کا جواب حیران کن اور سوچ میں ڈال دینے والا ہے۔ جنات اور انسان میں شادی یا زنا کے واقعات اسلام سے قبل اور اسلام کی آمد کے بعد بھی ملتے ہیں۔ لہٰذا ایک روایت میں موجود ہے جس کے مطابق ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کاہنوں اور پیش گوئیاں کرنے والوں کا ذکر چھڑا، اور اس سلسلے میں لوگ اپنے چشم دید واقعات و حالات بیان کرنے لگے۔
ابن قیس نے بتایا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ ایام جاہلیت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام خلصہ تھا۔ اس لونڈی نے ایک روز ہمیں بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری کا اور حرام کاری کا الزام نہ لگا دو۔ صورت یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام موجود مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ چند ماہ بعد لونڈی حاملہ ہو گئی۔ پھر وقت مقرر پر اس نے ایک بچہ پیدا کیا جس کے کان بڑے بڑے تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو وہ کہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات کی خبریں بتاتا تھا۔ آخر ایک دن وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی کچھ نہیں بتایا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں 3 روز کے لیے بند کر دو۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ 3 روز بعد اسے کمرے سے نکالا۔ اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ آخری نبی مکہ میں مبعوث ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی گئی ہے۔ اب میں غیب کی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ یہ مختلف روایتوں میں رد و بدل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ اسی طرح امام دارمی نے اپنی کتاب السنن میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مطابق قبیلہ بکیل کے ایک شخص نے روایت کیا ہے کہ ایک جن ہماری لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس نے شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ مجھے مناسب نہیں اسے حرام طریقے سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسی مخلوق ہیں۔ ہم نے پوچھا تم میں بھی کیا مذہبی اختلافات پائے جاتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ہم نے کہا تمہارا تعلق کس فرقے سے ہے؟ اس نے کہا مرجیہ سے۔ چنانچہ ہم نے لڑکی کو اس سے بیاہ دیا۔ جنات عورتوں کا انسانی مرد یا جنات کا مرد کا انسانی عورت سے شادی کرنا نہ صرف مکروہ حرام ہے بلکہ اسلام میں اسے سخت ممانعت کی نظروں سے دیکھا ہے، کیونکہ انسانوں کا معاشرہ اور جنات کا معاشرہ بالکل الگ الگ اور مختلف ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر احسان کیا اور ہمارے لیے انسانوں میں ہی عورتیں اور مردوں کے جوڑے پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔